بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا ایک معیاری طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے اندر سونا، کھانا، کمانا اور معاشرے میں رہنا اور عبادت کرنا، اور اس کے لیے نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس زندگی کو گزاریں گے، ہم ایک درزی کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ایک کرتا یا پائجامہ یا شیروانی یا جو کچھ بھی آپ پہنتے ہو سلوانا ہو، اور آپ اسے نمونے کے طور پر دے دیں کہ بھئی اس طرح کا ڈیزائن اور اس طرح یہ نمونہ ہے، اسی کے مطابق تم کو سلنا ہے۔ آپ ایک ہفتے کے بعد جاتے ہیں، جو نمونہ آپ نے اسے دیا تھا درزی نے اس کے خلاف کیا، کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ نہیں قبول کریں گے۔ ضابطہ یہ ہے کہ آپ اس سے بجائے قبول کرنے کے اس سے کپڑے کے پیسے بھی وصول کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بتلایا کہ اس طرح سے زندگی گزارو۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک قرآن پاک اور آپ کے بتلائے ہوئے پاکیزہ طریقے جنہیں ہم سنتوں کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، اسی کے اوپر پوری زندگی چلے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نیند کو راحت کا باعث بنایا تمہیں۔ نیند جو ہے انسان کو اگر 24 گھنٹے میں نہ آئے تو اس کو بدن میں بے چینی ہو جاتی ہے اور جسم کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا تمہارے لیے، یعنی رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ رات ہوتے ہی آدمی اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ میں رہیں۔ اور تیسرا آگے آیت فرمائی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں بچپن میں خوب اچھی طرح یاد ہے کہ شام کے وقت میں اگر شہر و قصبات میں جانا ہوتا تھا تو دکانیں سورج غروب ہونے کے وقت میں لوگ بند کر دیا کرتے تھے، اور لوگ اطمینان سے اپنے گھروں میں آ کر کے کھانا کھا کر کے آپس میں معاشرے کے اندر خیر خیریت معلوم کر کر کے بہت جلد سو جایا کرتے تھے۔
اور گاؤں دیہات کے اندر صبح 4 بجے یا 5 بجے موسم کے اعتبار سے عورتیں آٹے کی چکی پیسا کرتی تھی، گھروں کی صفائی کیا کرتی تھی اور گھروں میں عبادتیں شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت تک دنیا امن اور سلامتی میں تھی۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ 60 یا 70 سال کا زمانہ اس طرح کا ہوا ہے، ورنہ بڑے شہروں کی تو ہم نہیں کہتے، لیکن عام طور پر متوسط شہر اور قصبات اور دیہات، اس کے اندر یہی نظام تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ نظام بدلتا گیا۔ لوگ جو ہے عام طور پر خریداری مغرب کے بعد شروع کر دی، تو دکانداروں نے بھی دیکھا دکان مغرب بعد کھولیں، رات کو کھولیں، پھر 8 بجے، پھر 9 بجے، پھر 10 بجے، پھر 12 بجے، پھر بعض دکانیں ایسی ہو گئی 24 آورس۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر نیند کا نظام نیند میں خلل واقع ہو، اور قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے خلاف ہم نے زندگی شروع کر دی۔ تو پھر کیا؟ پھر ٹینشن ہوگا، پھر بے سکونی ہوگی، پھر آپس میں جھگڑے ہوں گے، پھر صحت خراب ہوگی، طرح کے جو ہے وہ امراض انسان کے اندر جنم لے لیں گے۔ اس لیے یہ اب جو لاک ڈاؤن 5واں جو شروع ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شام کو جلد جو ہے وہ بند کر دو اور صبح جلدی جو ہے وہ اپنے رات بھر جو ہے، تو ہمارے لیے تو اگر پوری زندگی پر بھی ایسا رہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں تو بڑی راحت ہے۔ لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ جو دن میں دیر سے دکانداری کرتے ہیں، حدیث میں تو آیا ہے کہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صبح کے وقت میں آدمی اپنے کام کاج کو، بہت سارے کام کاج کو نمٹا لیتا ہے، تو صبح تو 10 بجے تک لوگ سوتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ دیندار لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ صبح کے وقت اگر فون کرتے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے ہیں، وہ جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں بعض لوگ۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ جو تمام طریقے بتلائے جا رہے ہیں اس وقت میں، یہ ہمارے لیے وقتی نہیں ہے، ہم تو اس کو دائمی بنائیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے متصلاً اگر کوئی ضروری کام ہو تو بات الگ ہے، ورنہ آدمی کو سو جانا چاہیے، اور صبح جلدی اٹھے۔ اس کے کئی فائدے ہیں، ایک تو صحت اچھی رہے گی، دوسرا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ملے گا، تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، قرآن کی تلاوت کا موقع ملے گا، اور جس شخص کی صبح صحیح گزرتی ہے اس کا پورا دن صحیح گزرتا ہے، اور جس شخص کا جمعہ صحیح گزرتا ہے اس کا پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے، اور جس شخص کا ماہ رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال صحیح گزرتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی جو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہے، ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمیں تو اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنانا چاہیے۔ صبح جلد اٹھیں اور جلد اٹھ کر کے فجر کی نماز بھی پڑھیں، اور اس کے بعد میں اپنے کام کاج کو سمیٹیں، اور اس کام کاج میں پھر ہمارے برکت بھی ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ رات دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا یہ صحت کو خراب کرنے کی بات ہے، اور دینی بھی اس میں نقصان ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ 8 جون سے تمام مذہبی عبادت گاہیں کھول دی جائیں گی۔ مذہبی عبادت گاہوں میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، مسلمانوں کے لیے مساجد ہیں، ہمارے برادران وطن کے لیے ان کے مندر ہیں، اور سکھ بھائیوں کے لیے گردوارے ہیں، اور کرسچن بھائیوں کے لیے ان کے گرجا گھر ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنے جو بھی عبادت کے طریقے بنا رکھے ہوں۔ رہی بات وضو گھر کر کے جانا، یہ کرنا، یہ تو سب سے پہلے ہے، یہ آج بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس وقت بھی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور اس کے بعد میں مسجد پہنچتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ وضو خانے جو مسجد کے اندر ہے یہ تو مسافروں کے لیے ہیں۔ آپ مستقل گھر سے خود ہمیشہ ہی، اس وقت ہی نہیں،
پہلے ہی سے آپ اس طرح کا نظم بنائیں، کوشش کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو اس وبا اور اس مرض سے محفوظ رکھا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ پورے ملک کو محفوظ اور سلامت رکھے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔